بلکہ اپنی طرف سے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دیے۔ وَتَعْلِيلَاتِ الْمَسَائِلِ، یہاں تک کہ مسائل کی تعلیلات یعنی فقہی جو علل ہیں وہ بھی میں نے بیان کی۔ وَمَا كَانَ، یہ پیچھے عطف ہے زِدْتُ کثیراً پر کہ میں نے اضافہ کیا ان چیزوں کا بھی، مِن مُبْتَکَرَاتِ فِکْری الفاتر، یعنی ایک ہوتا ہے نا ہر بندے کے کچھ ذہن کی اپنی ذہن میں آئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ہیں مبتکرات۔ یعنی مبتکرات کا مطلب ہوتا ہے ویسے جو نیا پھل ہو پہلا، تو مطلب یہ ہے کہ جو میرے ذہن کی پیداوار ہے۔ اب وہ اس وقت جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو پہلے ائمہ کے ذہنوں کی باتیں تو پرانی ہو چکی تھیں، تو میں نے ان کے ساتھ جو میرے ذہن میں نئی باتیں فقہ کے ابواب میں آئی ہوئی تھیں میں نے ان کا بھی اضافہ کیا۔ یعنی میں نے صرف نقل نہیں کیا بلکہ کچھ اپنی بھی میری تحقیقات ہیں جو میں نے اس کے اندر ایڈ کی۔ وَمُبْتَکَرَاتِ فِکْری الفاتر، عاجزی سے یہ کہا کہ میری ناقص فکر میں کہ جو تراشے ہوئے ہیرے تھے میں نے ان کا بھی اضافہ کیا، اپنی ناقص فکر کے اندر جو آنے والی تحقیقات تھیں وہ بھی لکھیں۔ مواقع نظری، من ساتھ لگے گا کہ جو میری نظر سے مراد ہے غور و فکر کے واقعہ ہونے کے لحاظ سے جو کچھ حاصل تھا وہ بھی میں نے لکھا۔ تو نظری القاصر، یہ بھی قصر نفسی کے لیے اپنی فکر کو فاتر کہا اور نظر کو قاصر کہا، فاتر بمعنی قاصر ہی ہے۔ تو باقی جو میرا اپنا ہوگا تو اس پر بھی میں متنبع کروں گا کہ پڑھنے والے کو یہ پتہ ہو کہ یہ میری بات ہے، میری طرف اگر کوئی غلطی ہے تو کوئی منسوب کرے، یعنی پہلے ائمہ سے وہ میں نے حاصل نہیں کی۔ وَأُنَبِّئُ عَلَيْهِ وَبَذَلْتُ الْجُهْدَ فِي بِيَانِ مَا هُوَ الْأَقْوَى، تو یہ اہم بات ہے کہ ایک ہی مسئلے پر جب کئی اقوال فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں تو میری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے ان اقوال میں سے جو اقویٰ تھا اس کو بیان کیا، یعنی سارے لکھ کر، یا جو در مختار میں متعدد تھے تو میں نے ان میں سے ترجیح دی کہ اقویٰ قول ان میں سے کون سا ہے۔ وما علیہ الفتویٰ، اور میں نے وہ بیان کرنے میں اپنی ہمت لڑائی کہ فتویٰ کس پر ہے، یعنی اقوال میں سے سب سے اہم چیز ما علیہ الفتویٰ کی شناخت ہے، تو میں نے ما علیہ الفتویٰ بیان کیا محنت کر کے، یعنی اس کے بیان کے لیے کہ ائمہ نے ترجیح کس کو دی ہے۔ اچھا جی، تیسرا فی و بیان الراجح من المرجوح مما اطلق فی الفتاوی، فتاوی میں جو چیزیں مطلقاً لکھی گئی تھی، یعنی نہیں بتایا گیا تھا کہ راجح کیا ہے، اقویٰ کیا ہے، فتویٰ کس پر ہے، تو میں نے ان چیزوں کے اندر بھی راجح، اقویٰ اور ما علیہ الفتویٰ یعنی مفتہ بھی قول کا میں نے تعین کیا۔ اچھا جی، مما اطلق فی الفتاوی او الشروح، جو چیزیں فتاوی اور شروع میں مطلق رکھی گئی تھیں، اطلاق تھا ان میں، مطلق یعنی یہاں اس لحاظ سے مطلق کے راجح کو بیان نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقوال آ رہے ہیں کئی صدیوں کے، اور اقوال ہیں آپ سے پہلے جو اکابر ہیں ان کے، تو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو راجح کہیں، کسی کو مرجوح کریں؟ تو
آپ کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جو اصحاب ترجیح ہیں ان کا قول اس بارے میں تلاش کیا اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ بتایا کہ یہ مفتابی قول ہے۔ یعنی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ انہی ائمہ کے حوالے سے کہ جو اس منصب پر فائز تھے، میں نے ان کے حوالے سے یہ ترجیح کا کام کیا۔ معتمدن حال ہے یہ بذلتوں سے کہ میں نے کوشش خرچ کی راجے بیان کرنے میں، درا حال کہ میں اعتماد کر رہا تھا اس میں کس چیز پر، علی ما حررہ الائمۃ الاعلام، جو ائمہ اعلام نے لکھا تھا، میرے نزدیک وہ معیار تھا، من المتاخرین العظام، عظیم متاخرین میں سے، عظیم متاخرین میں سے جو اصحاب ترجیح ہیں انہوں نے جو لکھا تھا میں نے ان سے لے کر واضح کیا۔ وہ کون کون ہیں؟ کل امام ابن الحمام، مثال کے طور پر امام ابن حمام، انہوں نے ترجیح دی تھی یا مفتہ علیہ قول بیان کیا تھا، تو میں نے ان کی روشنی میں اپنی کتاب میں یہاں جہاں مطلق تھا میں نے مقید کیا، یعنی اس کا بیان کیا کہ یہ راجح ہے یہ قول اور دوسرے مرجوح ہیں۔ وَتَلْمِیذَیہِ، اور امام ابن حمام کے دو شاگرد، پہلے ہیں قاسم اور دوسرے ہیں ابن امیر حاج۔ قاسم ہے، ان کا نام ہے قاسم بن قطلوبغہ، قاسم بن قطلوبغہ، یعنی یہ فقہ حنفی کے اندر بڑی اہم شخصیت ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کے دلائل حدیث سے بیان کرنے کا کام کیا۔ قاسم بن قطلوبغہ، ان کے رسائل چھپے ہوئے بھی ہیں، مجموعہ قاسم بن قطلوبغہ کا، اور جہاں یہ اختلافات ہمارے ہوتے ہیں غیر مقلدین کے ساتھ نماز کے اندر مسائل میں باقی، تو ان کی کتابیں قاسم بن قطلوبغہ کی امام طحاوی کی طرح فقہ حنفی کی حمایت میں اہم کتابیں ہیں قاسم بن قطلوبغہ کی، اور دوسرے ہیں ابن امیر حاج جن کی ہے کتاب مدخل اور دیگر کتابیں۔ اچھا جی، تو پہلے نمبر پر ابن حمام کے ذریعے، پھر ابن حمام کے دو شاگردوں کے ذریعے، ان میں ایک قاسم بن قطلوبغہ اور دوسرا ابن امیر حاج، تیسرے ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر پر مصنف کے حوالے سے، یعنی مصنف بول رہے ہیں امام حسکفی پر، صاحب در مختار پر، یعنی ان کے حوالے سے، یعنی ان کی رائے کو بھی مسائل کے اندر جو انہوں نے ترجیح دی اس کو بھی میں نے پیش نظر رکھا۔ والرملی، یہ فتاوی رملیہ ہے خیر الدین رملی، یعنی ان کے ذریعے سے۔ وابن نجیم، تو یہ فقہ حنفی کے دو ہیں ابن نجیم، تو ان دونوں بھائیوں کے جو تحقیقات ہیں، اور اس کے علاوہ ابن شلبی اور شیخ اسماعیل حائق حانوتی، اور ان کے علاوہ ممن لازم علم الفتوی من اہل التقوی، یعنی مزید بھی اور بھی نام ہیں جن پر میں نے اعتماد کیا۔ ان میں دو شرطیں تھیں کہ ان کی عمر فتوے میں گزری ہو، فتویٰ دینے میں، اور کردار کے لحاظ سے اہل تقوی ہوں، یعنی صرف علم ہی نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو۔ ممن لازم علم الفتوی، وہ اکابر کی جنہوں نے علم فتویٰ کو لازم پکڑا، یعنی اس کے اسپیشلسٹ تھے۔ مطلقاً عالم ہونا اور بات ہے، اور فتویٰ کے علم میں زندگی گزارنا یہ اور بات ہے۔
وہ جنہوں نے علم فتویٰ کو لازم پکڑا اہل تقوی میں سے۔ فدونا کا حواشی ہذہ الفریدہ فی بابہا، تو اے پڑھنے والے لازم پکڑ ان منفرد حواشی کو جو اپنے باب میں منفرد ہیں، اپنے موضوع پر، یعنی در مختار کے ایریا کے جتنے بھی محشی ہیں ان کے لحاظ سے، الفائقہ علی اطرابہا، جو اپنے ہم مثل حواشی پہ فوقیت رکھتے ہیں، المسفرہ عن نقابہا، جو در مختار کے مفاہیم کے چہروں سے پردے ہٹانے والے ہیں، وخطابہا، یعنی یہاں پر جو ہے وہ جو در مختار کے مفاہیم ہیں ان کو تشبیہ دی دلہنوں کے ساتھ، تو دلہنیں جو ہیں ان کے لحاظ سے ایک تو وہ جو دلہن کے منصب پر فائز ہیں، دوسرا جن کی ابھی منگنی ہوئی ہے وہ ہے خطابہا، کہ المسفرہ عن نکابہا لطلابہا و خطابہا قد ارشدت من احتارا من الطلاب، ارشدت یا لوٹ رہا ہے حواشی کی طرف جو انہوں نے لکھے، امام شامی نے، انہوں نے رہنمائی کی کس کی؟ من احتارا، جو کہ حیرت زدہ تھا، رستہ گم تھا، مثلا کوئی بندہ پہلی بار کسی جگہ گیا ہو اور چوک ہو، چار رستے نکل رہے ہوں اور وہاں بورڈ بھی نہ لگا ہو، کوئی بندہ بھی نہ کھڑا ہو اور بیابان علاقہ ہو، تو وہ اب سوچتا ہے کہ میں نے اب ان تین طرف میں سے کس طرف جانا ہے۔ تو اس طرح کے جو طلاب تھے ان کی رہنمائی کی میرے حواشی نے، فی فہم معنی ھذا الکتاب، اس در مختار کے معنی کو سمجھنے میں، یعنی ایک لفظ کے مثلا 3 معنی ہیں تو کون سا مراد لینا ہے، طالب علم حیرت میں کھڑا تھا، تو میرے جو حواشی ہیں انہوں نے رہنمائی کی۔ فَلِہَذَا سَمَّيْتُهَا رَدَّ الْمُخْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ، اس وجہ سے پھر میں نے اس کا نام رد المختار علی الدر المختار رکھا، یعنی یہ اب یہ بحث مکمل ہوئی کہ جس کے اندر وجہ تصنیف کتاب اور پھر ان کا طریقہ کیا ہے، خصوصیات کیا ہیں فتاوی شامی کی باقی جو حواشی ہیں در مختار کے ان کے مقابلے میں، اور پھر اس سوال کا جواب کہ یہ نام کیوں رکھا ہے، تو وجہ تسمیہ بھی جو ہے انہوں نے ساتھ بیان کر دی۔ چلو آگے اچھی طرح مطالعہ کر کے آنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اللہم احفظنا بالاسلام۔